سورہ کوثر ہم نے پڑھی ہے۔ کوثر عربی میں خیر کثیر کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو بہت سو نے قبول کی، بہت سو نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے۔ عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس پہ جو ہے نا مشرکین مکہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو ابتر ہے معاذ اللہ، یعنی ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی ہے، ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا، اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے جو ہے وہ قائم مقام بنتا ہے اور وہ اسی ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے۔ تو ان کو یہاں ویسے بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں، اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ابتر ہے معاذ اللہ۔ ابتر کا معنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کو یہ طعنے سن کے غم ہوتا تھا، انسان کو بہرحال ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی۔ عاص ابن وائل ایک بہت اسلام دشمن تھا، عرب کا سردار تھا، اس نے یہ پروپیگنڈا بہت کیا تھا۔ تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا، اس کی دینی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں دی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو، اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں، تو اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے۔ تو یہ دو خوشخبریاں دی گئیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب ہے۔ وہ شکر کیا ہے؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کیجیے۔ دو کام آپ کریں گے، نماز اور قربانی، تو اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن آپ کو طعنے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے، تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے، روحانی اولاد نہیں ہوگی ان کے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ باپ دیکھیں عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے، نہ ابو لہب کو، نہ عاص ابن وائل کو۔ تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے، برے نام سے کیا جاتا ہے، کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں۔ حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں، انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اچھا، اب اس میں جو کچھ علمی باتیں ہیں، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پر کوئی انعام کیا ہو، احسان کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا تم شکر ادا کرو۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں بیان کیا ہے، ایک نماز اور ایک قربانی۔ نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت کا، اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت کا، کیونکہ جب آپ جانور، عرب میں اونٹ جو ہے نا یہ بہت قیمتی مال تھا، تو اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے جیسے کہ نماز میں کھپایا جاتا ہے، اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے جیسے کہ قربانی میں کیا جاتا ہے۔ تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لیبل ہے، اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے، مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے، قانون بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر کا دو طریقے ہیں، ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی۔ مال بھی خرچ کرنا ہے اور جو ہے جسمانی عبادت بھی کرنی ہے۔ اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئیں، کیونکہ نماز سب سے اہم ہے، اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں حج بھی آ گیا، اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ آ گیا۔
اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گیا، فطرانہ بھی آ گیا، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو۔ تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر ہو، تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہوتی ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اور ضرورت مند کو قرضہ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو یہ بھی اس سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ تو دوسری بات ہوئی۔ اور تیسرا جو سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی ہی بڑھتی ہے، اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھول جاتی ہے۔ جیسے کہ اولادیں تو ملی مشرکین مکہ کو، مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ چیز نظر آتی ہے، ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں، پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول جاتی ہیں۔ جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو اتنا ہی یاد رکھے گی، اور آپ کی نسلیں آپ کو اتنا ہی یاد رکھیں گی، اور جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا ہوگا تو آپ کی اولاد وراثت تو دبا کے لے گی، آپ سے سارے فائدے اٹھائے گی مگر آپ کو یاد نہیں رکھے گی۔ سورہ کافرون میں کبھی ایک شان نزول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، یہ ساری صورتیں جو ہے نا 30ویں پارے میں، زیادہ تر صورتیں اس میں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ابتدائی اسلام میں۔ تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو اپنی دعوت سے باز آتے نہیں ہیں، آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، بتوں کی چھوڑ دو، اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دین پہ آ جائیں۔ تو ایسا کرتے ہیں، کوئی کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں کبھی کبھار، اور ہم کبھی کبھار آپ کی اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے، تو اس طرح جوڑ کے چلیں گے، ہمارے والے معبود بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کا اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم ابھی تک اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہو۔ اسلام کا جو کچھ دعوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بت اللہ کے ساتھ عبادت میں شرکت کے لائق، اسلام تو شرکت کی نفی کر رہا ہے۔ شرکت کا مطلب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت، یعنی اللہ کی بھی اور غیر اللہ کی بھی یہ نہیں ہوگا۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، تو میں اگر اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کر لوں تو میں تو اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہو گیا، تو اسلام کی دعوت تو پھر ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے ساتھ ان معبودوں کی عبادت کر لی تو یہ کون سا کمال کر دیا۔ تو یہ توحید جو ہے نا، عقیدہ توحید، یہ اس سورت کا جسے کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا، یہ سورت کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی آپ ان کو دو ٹوک الفاظ میں واضح لفظوں میں بتا دیں کہ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو مجھ سے اس کی امید مت رکھو کہ میں عبادت کروں گا، اور تمہاری ہٹ دھرمی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ تم نے بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ میں 2015 میں مسلمان ہوئی تھی اور 2021 تک گھر میں رہتی تھی، تو اس وقت نماز اور روزہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ پھر میں نے ہجرت کی تو مجھے 6 سال کی قضا نمازیں پڑھنی ہوں گی، یا اس وقت میں مجبور تھی تو معاف ہو جائیں گی؟ روزے تو میں قضا کروں گی مگر نمازیں بہت زیادہ ہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ پہلی بات تو یہ، اللہ آپ کے اسلام کو قبول کرے، اللہ آپ کو مبارک کرے اور موت تک ایمان اور اسلام پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو اس عظیم نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دیکھیے، آپ 2021 تک گھر میں رہتی تھی، اس وقت نماز روزہ نہیں کر سکتی تھیں، تو اگر کوئی غیر مسلم دارالحرب میں یعنی کافروں کے ملک میں مسلمان ہوا اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز فرض ہے، علم ہی نہیں تھا، اس کے پاس علم پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، تو وہ معذور ہے۔ پھر جب اس کو پتہ چلے گا کہ نماز فرض ہے تو وہ اس وقت سے اس پہ نمازیں فرض ہوں گی، اس سے پہلے کی نمازیں اس کے ذمہ ضروری نہیں ہوگی۔ لیکن آج کل تو اسلام کی دعوت ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے، ظاہر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو پتہ تو ہوگا نا کہ نماز فرض ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کے لیے نماز اور روزہ پڑھنا کسی وجہ سے ممکن نہیں تھا تو وہ آپ کے ذمے میں تھیں وہ نمازیں، کیونکہ شرعاً آپ پر لازم ہو گئی تھیں نمازیں، کیونکہ آپ کو علم تھا نماز کی فرضیت کا۔ تو جب علم ہو تو وہ نماز اور وہ جو رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، تو مجبوری میں آپ نے چھوڑے، اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ کو جان کا خوف تھا یا یہ خطرہ تھا کہ گھر والے ماریں گے بہت زیادہ، تو گناہ آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ باقی یہ کہ اب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بہت زیادہ ہے، تو دیکھیں بہت زیادہ نمازیں ہونے سے حرج جب ہوتا، مصیبت جب ہوتی جب شریعت آپ کو یہ کہتی کہ یہ آپ نے فوراً پڑھنی ہے۔ تو اگر آپ پر 6 سال کی نمازیں قضا ہیں تو آپ 6 سال میں پڑھ لیں اس کو۔ تو یہ شریعت نے تو نہیں کہا نا کہ آپ ایک دن میں 6 سال کی نمازیں پڑھیں، تو ہر نماز کے ساتھ ایک پرانی قضا دہرا لیں، تو انشاءاللہ گناہ تو آپ کو ویسے بھی نہیں ہوا اگر آپ نے مجبوری میں چھوڑی ہے۔
جان کا خوف تھا یا بہت زیادہ مار پیٹ کا خوف تھا، تو بس ایک حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق و یقضی، اللہ کا جو قرض ہے وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ لوٹایا جائے۔ تو رمضان کے روزے اور نماز یہ بھی اللہ کا قرض ہے، اگر آپ نے وقت پہ ادا نہیں کی تو یہ آپ کے ذمہ قرض رہ گئے، تو اب آپ ادا کر لیں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، اور اس میں قضائے عمری نہیں ہوگی، سنتیں نہیں ہوں گی۔ البتہ وطر بھی چونکہ واجب ہے، نبی نے حکم دیا وطر پڑھنے کا، تو وطر کی بھی قضا لوٹانی پڑے گی، لیکن ہر نماز کے ساتھ آپ صرف ایک قضا پڑھ لیں، اور ایک دن میں ایک دن کی نمازیں آپ قضا لوٹا لیں۔ اور روزے میں تو ویسی سہولت ہے، 30 روزے پورا سال ہوتا ہے آپ کے پاس روزے لوٹانے کے لیے، پورے سال میں آپ سال کے 11 مہینے میں 30 روزے آپ ہر مسلمان آسانی کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ، اور 30 روزوں میں کبھی 29 ہوتے ہیں کبھی 30 ہوتے ہیں، تو پورا سال ہے آپ کے پاس، تو فوری ادائیگی ضروری نہیں ہے، اپنی سہولت سے اور آسانی کے ساتھ جس طرح ممکن ہو آپ اس طرح سے نماز اور روزوں کی قضا لوٹا لیں۔ میں ڈرائیور ہوں، روز گاڑی لے کر جاتا ہوں، مسافروں والی گاڑی ہوتی ہے، 200 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے، ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، نماز کیسے ادا کروں؟ میرے بھائی جب مر جائیں گے نا تو ٹائم ہی ٹائم ہوگا آپ کے پاس، تو نماز قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، آپ کو نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی۔ تو 200 کلومیٹر کا سفر ہو یا 400 کلومیٹر کا سفر ہو، اب یہ آپ نے مینج کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے 200 کلومیٹر کے سفر میں کہیں نہ کہیں ویسے بھی کسی کو قضائے حاجت کے لیے کوئی رک جاتا ہے، بعض دفعہ چائے شائے پینے کے لیے لوگ رک جاتے ہیں، تو نماز کے لیے کیوں نہیں رکتے؟ تو میں تو مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ نماز قضا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب کیسے آپ نے نماز کی حفاظت کرنی ہے یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ نامرد شوہر سے طلاق لینے کے بعد بھی عدت کرنی ہوگی؟ جی ہاں، جب رخصتی ہو گئی، دونوں بند کمرے میں تنہائی میں بند ہو گئے تو عدت بہرحال گزارنی پڑے گی۔ اچھا بھائی، اگر ایک سے زیادہ شادی کرنے کا حکم قرآن میں ہے تو پھر تو وہ فرض ہوا۔ قرآن میں کچھ حکم فرض کے طور پہ نہیں ہے، استحباب کے طور پر ہے۔ قرآن میں کھانے پینے کا بھی تو حکم ہے نا، کلو وشربو، کیا کھانا فرض ہو گیا؟ فرض جب ہے جب بھوک سے مرنے لگے آپ، ورنہ تو فرض نہیں ہے۔ تو یہ جو فن کے حکم طاب لکم ہے، یہ ترغیبی حکم ہے، یہ وجوبی حکم نہیں ہے۔ کیا زندہ کو اصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ کیا مسجد میں سگریٹ لے جا سکتے ہیں جیب میں ڈال کر؟ اگر اس کی کوئی بدبو اسمیل نہیں آ رہی تو لے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی کہ نہ لے کے جائیں۔ اگر ہم کسی کو ووٹ نہ دیں تو کیا گناہگار ہوں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ووٹ نہ دینے سے نقصان ہوگا اور کوئی نااہل آدمی جیت سکتا ہے تو پھر گناہگار ہوں گے، ادروائز گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اس بحث میں پڑے بغیر کہ گناہگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ووٹ بہرحال دینا چاہیے جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، بائیکاٹ کر کے آپ کو کیا ملے گا بھائی؟ کیونکہ آپ جب ووٹ نہیں دیتے تو مخالف کا ایک ووٹ اوپر چلا جاتا ہے، تو جو نااہل ہے اس کا ایک ووٹ اوپر چلا جاتا ہے، جس کو آپ اہل سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ یوٹیوب پر فنی ویڈیوز ڈالنے کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ یوٹیوب کی کمائی کا تعلق اس ایڈ سے ہوتا ہے جو ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر شراب کا ایڈ چل رہا ہے تو اس کی کمائی حرام ہے، اگر جائز چیزوں کا ایڈ چل رہا ہے تو اس کی کمائی حلال ہے۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ جائز چیزوں کے ایڈ میں بعض دفعہ لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی شراب کا ایڈ، کوئی جو ہے نا زمزم کا ایڈ چل رہا ہے، شراب کا ایڈ چل رہا ہے، اور کوئی مولوی صاحب پکڑ کے وہ شراب کی نمائش کر رہے ہیں، تو وہ مولوی صاحب کی وجہ سے وہ ایڈ حلال نہیں ہو جائے گا۔ داڑھی ٹوپی والے جو ہے یہ شراب کا ایڈ چلا، یعنی یہ شراب کو پریزنٹ کر رہے ہیں یا شراب کے فضائل سنا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیونکہ وہ داڑھی والے چلا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ شراب کا ایڈ حلال نہیں ہو جائے گا، وہ حرام ہی رہے گا کیونکہ ایڈ شراب کا ہے۔ تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ اگر جائز چیز کا ایڈ ہے تو وہ لڑکی کی وجہ سے حرام نہیں ہو جائے گا، لڑکی کا آنا اس میں گناہ ہے۔ تو یہی یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق مسئلہ ہے کہ اگر ایڈ جائز چیز کا چل رہا ہے، چل غلط طریقے سے رہا ہے لڑکیاں وڑکیاں ڈال کے، تو ایڈ چونکہ پروموٹ اس میں جائز چیز کو کیے جا رہا ہے، لہذا ارننگ اس کی حلال ہے، کیونکہ ارننگ اس پروموشن کی مل رہی ہے کہ آپ کمپنی کی کس پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہو، تو اس میں لڑکی کا آنا تو ایک گناہ کا عمل ہے، لیکن ارننگ اس سے حرام نہیں ہوگی۔ اور اگر ایڈ ہی شراب کا چل رہا ہے تو لڑکی نہ بھی آئے، کوئی داڑھی ٹوپی والے مولوی صاحب بھی آئے تو بھی ارننگ حرام ہوگی، کیونکہ ایڈ بری چیز کا چل رہا ہے۔ تو اس لیے یوٹیوب کی ارننگ کا تعلق اس ایڈ سے ہے۔ تو فنی ویڈیوز ڈال کے بھی اگر آپ ویڈیوز چل رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ ایڈ اگر جائز چیز کا آ رہا ہے تو حلال ہے۔ اب اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ناجائز چیزوں کا ایڈ بھی چل جاتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ سے چند فیصد آپ صدقہ کریں تاکہ جو حرام اس میں شامل ہو گیا ہے آپ کی ارننگ اس سے پاک ہو جائے۔ میری بیوی میرے بیٹے کو جس کی عمر 8 مہینے ہے دادا دادی سے ملنے نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ میں ماں ہوں، میرا حق زیادہ ہے۔ اس پر میرے بہت جھگڑے اور بات طلاق تک جاری، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو کوئی حق نہیں ہے کہ دادا دادی نانا نانی سے نہ ملنے دے، وہ بھی ماں ہی کی طرح ہے۔ شریعت میں دادا دادی نانا نانی یہ ماں باپ ہی کی طرح ہوتے ہیں، ان کے شرعی وہی حکام ہے جو ماں باپ اور جو یعنی ماں باپ کے حکام ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی
بہت بڑا جرم ہے کہ بچے کو نہ ملنے دینا دادا دادی سے، آپ کی بیوی کو روکنے کا حق نہیں ہے۔